سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ چاند یثرب کا جب تک نہ چمکا میرے دل میں، چاند یثرب کا نہ جب تک میرے دل میں چمکا، دل و جاں مطلع انوار نہ ہونے پائے۔ رب نے محبوب سے پردے میں جو باتیں کی، جبرائیل بھی ان سے خبردار نہ ہونے پائے۔ شافع محشر شفاعت کے لیے آ پہنچے، شافع محشر شفاعت کے لیے آ پہنچے، ہم ابھی خواب سے بیدار نہ ہونے پائے۔ مجھ سے نہ خوش ہے زمانہ تو کوئی بات نہیں، مجھ سے نہ خوش ہے زمانہ تو کوئی بات نہیں، مجھ سے ناراض میری سرکار نہ ہونے پائے۔ برادران اسلام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنی بہاروں کے ساتھ تیز رفتار سے چل رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ اندازہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، کیا ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کی بہاریں، ربیع الاول کا پیغام میری زندگی کو بدل رہا ہے یا اسی طرح گزر رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ حقیقی عظمت سنت محمدیہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی انسان پیارے آقا مدنی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات سرور کونین سید الکائنات سید الکونین خاتم النبیین گنبد خضرا کی مکین محمد عربی ساقی کوثر شافی محشر، جن کو میرا اللہ کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی مزمل، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی نذیر، کبھی بشیر، داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، وہ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، وہ رب کے بھی محبوب ہیں، ساری کائنات کے بھی محبوب ہیں، فرشتوں کے بھی محبوب ہیں، جنات کے بھی محبوب ہیں، آسمان والوں کے بھی محبوب ہیں، ہاں زمین والوں کے بھی محبوب ہیں، عرش والوں کے بھی محبوب ہیں، فرش والوں کے بھی محبوب ہیں، مشرق والوں کے بھی محبوب ہیں، مغرب والوں کے بھی محبوب ہیں، شمال والوں کے بھی محبوب ہیں، جنوب والوں کے بھی محبوب ہیں، اوپر والوں کے بھی محبوب ہیں، نیچے والوں کے بھی محبوب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو حبیب بنایا، محبوب بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، ثاقب بنایا، حاشر بنایا، عاقب بنایا، ہاشم بنایا۔ ان کا سلسلہ نسب دیکھو تو سیدنا آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے آقا مدنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی ابتدا دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مفہوم یہ ہے جو پہلے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، یہ آپ کو مانتے نہیں، یہ آپ کی نہیں مانتے، یہ آپ کو سلام نہیں کرتے، دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کی پہلی والی زندگی تو آنے والی زندگی ہے وہ پہلی والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ آگے چلیں، آپ مکہ والوں کو دیکھیں، آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، آپ کو مزمم کہتے ہیں، محمد کہتے نہیں ہیں۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا
آگے کہتا ہوں مسلمان تو تعریف کرے گا، کافر جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا وہ کہے گا محمد ایسے ہیں، اس کے ہونٹ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، کیوں محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف سب کرے، محمد تعریف ہے والے کو کہتے ہیں، تو محمد کی تعریف ان ہونٹوں مذمت کرتا ہے، ان ہونٹوں سے ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کا بوسہ دے کر کہیں گے محمد تو تعریف والا ہے، محمد تو تعریف والا ہے۔ آگے چلیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں اس کی نسل ختم ہو جائے گی، دشمن رسول کہتا ہے، گستاخ رسول کہتا ہے اس کا دین آگے نہیں چلے گا، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ساری کائنات کے لیے خاتم النبوہ بنا کر آپ کو بھیجیں گے، قیامت کی صبح تک آپ کی سیرت و صورت و ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ نہیں سمجھے؟ لوگوں نے کہا اس کی نسل ختم ہو جائے گی، سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا تم مکہ اور مدینے کی بات کرتے ہو، انا آتینا کل کوثر، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرما کر دائمی ہمیشہ کے لیے ایسا مقام عطا فرما دیں گے جو قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ نہیں سمجھو؟ بسم اللہ۔ کافروں نے سازش کی ان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، ان کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، لیکن جب میرے محبوب کی باری آتی ہے، آپ کے محبوب کی باری آتی ہے، کائنات کے حبیب کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ ہی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، قیامت کی صبح تک آپ کی رحمت ہر جگہ پر موجود ہے۔ آج آپ دیکھیں میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا میرے آقا کی رحمت ہے، جانوروں کا ہونا یہ میرے آقا کی رحمت ہے، وہاں دنیا کے نظام کا چلنا میرے آقا کی رحمت ہے، عذاب کا نہ آنا میرے آقا کی رحمت ہے، مدینہ کا منورہ بننا میرے آقا کی رحمت ہے، مدینہ کا مدینہ منورہ بننا، مکہ کا مکہ مکرمہ بننا میرے آقا کی رحمت ہے، صدیق کی صداقت میرے آقا کی رحمت ہے، فاروق کی عدالت میرے آقا کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے آقا کی رحمت ہے، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ ان کی شجاعت میرے آقا کی رحمت ہے، سیدنا معاویہ کی سیاست میرے آقا کی رحمت ہے، سیدنا حسن حسین کا مقام مرتبہ جنت والوں کا سردار ہونا میرے آقا کی رحمت ہے، ابو بکر عمر کا ابو کا سردار ہونا میرے آقا کی رحمت ہے، بلال کا مکہ کی گلیوں میں چلنا پاؤں کی آٹھ جنت میں آنا میرے آقا کی رحمت ہے، میرے آقا کی رحمت ہے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت بتاتے گئے، اللہ کے حبیب بتاتے گئے، رب بناتا گیا، اللہ کے محبوب بتاتے گئے، رب بناتا گیا۔ ایسی ماں نے عرب میں نہیں قیامت کی صبح تک ایسا بچہ جنم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، نور چمکا، ساری دنیا کا کفر ختم ہو گیا، ظلمت ختم ہو گئی، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے
اپنے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام عربی اشعار میں بیان کروں تو شاہر مظفرآباد کی دھرتی پہ آپ نے اس طرز پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو نہ سنی ہو۔ چند ایک باتیں نوٹ فرمائیں۔ کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے ابو اجداد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر ایک نے بتایا 12 ربیع الاول یہ وفات کا دن تھا، 12 ربیع الاول یہ وفات کا دن تھا۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس کائنات میں کوئی بھی منکر نہیں۔ ولادت پر انسان خوش ہوتا ہے، مسلمان بھی خوش ہوتا ہے، کافر بھی خوش ہوتا ہے۔ ابو لہب کو خبر ملی آقا مدنی کائنات میں تشریف لا چکے ہیں، ہاتھ کی انگلی سے لوٹی کو آزاد کر دیا۔ ہم تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو مانتے ہیں۔ ماننے میں فرق ہے۔ کیا مانا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس ہفتے میں پیدا ہوئے، کس دن میں پیدا ہوئے، کس گھنٹے میں پیدا ہوئے، ہر جگہ پر ولادت نہیں، ہر سال ولادت نہیں۔ میلاد کا معنی پیدا ہونا ہے۔ وہ ایک سال پیدا ہوئے ہیں، ہر سال پیدا نہیں ہوئے، ایک جگہ پر پیدا ہوئے ہیں، ساری جگہ پر پیدا نہیں ہوئے۔ ایک کمرے میں پیدا ہوئے، ایک کمرے میں نہیں، ایک کمرے کے کونے میں پیدا ہوئے، ایک گھنٹے میں نہیں، ایک سیکنڈ میں پیدا ہوئے۔ ہم چوک پر حضور کی ولادت کے قائل نہیں ہیں تو اپنے والد اور اپنے والد کی اولاد، اس کی نسل کی ولادت اور میلاد کا قائل چوک پر ہوگا، روڈ پر ہوگا۔ ہم اپنے آقا کی بے ادبی نہیں کرتے۔ کوئی نہ سمجھنے میں بے ادبی کر لیتا ہے، کہتے ہیں ہر جگہ حضور پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، ایک دن میں نہیں، ایک گھنٹے میں نہیں، ایک منٹ میں نہیں، ایک سیکنڈ میں، ہر جگہ پر نہیں، ایک سال میں، سال کے مہینے میں، ہفتے میں، ایک مکان کے ایک کونے پر آقا مدنی تشریف لاتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو روڈ پر اور چوک پر کہتا ہے۔ ہم کہتے نہیں یہ میرے آقا کی شان کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وہ عرب میں نہیں، سارے عرب میں نہیں، عرب کے ایک خاندان میں، سارے خاندان میں نہیں، وہاں ایک مکان میں، پورے مکان میں نہیں، مکان کے کمرے میں نہیں، ایک کونے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت خاص مقام پر ہوئی۔ اللہ رب العزت نہ سمجھنے میں ایسی بات ہو جاتی ہے، ایسی بے ادبی سے اللہ رب العزت ہمارے۔ آج میں نے گفتگو کرنی ہے، شاید اس طرز پہ اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو، توجہ رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ابرہہ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ لشکر لے کر جب مدینہ میں پہنچا کہ لشکر کیوں لے کر آیا ہے، بیت اللہ کو گرانا ہے۔ کیوں گرانا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک گھر بنایا کہ تم یمن کے اندر طواف کے لیے آؤ، بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنا لشکر لے کر نکلا ہے۔ جب یہ مکہ مدینہ میں پہنچا تو اپنا حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چرا رہے تھے، اس کے اونٹ غصب کر لیے۔ غصب کر لینے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جا کر ان سے ملے۔ جب وہ ملے، ابرہہ اتنا کمبخت تھا، ان کو تخت پر نہیں بٹھایا، وہ تخت سے نیچے اتر کے آ گیا، اس لیے کہ شیبۃ الحمد اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نور عطا فرمایا تھا۔ شاعر کہتا ہے وہ اعلیٰ شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ ظلام اللیل کالقمر البدری۔ تم محمد عربی کے حسن کی بات کرتے ہو۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا حسن ایسا تھا کہ رات کی چاندنی میں باہر نکل آتے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے فرمایا میرے اونٹ دے دو۔ ابرہہ کہنے لگا میں سمجھدار تجھے خیال کرتا تھا تو اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ عبد المطلب نے جواب دیا انا رب الابل، میں تو مالک ہوں اونٹوں کا، ورب الکعبۃ، جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ تو رب ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ اٹھ کے چلے گئے، اپنے ساتھیوں سے کہا، بیت اللہ کے سامنے دعا کی ان اشعار میں اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالکی وانصر علی آل الصلیب وعابدی اليوم عالکی لا یغلبن صلیبهم ومحال ابدا محالکی جر جميع بلادهم والفیل کی اسم عیالکی حمد حماقت قیدهم جہلا وما رقم جلالکی۔ اے رب یہ تیرے جلال کو نہیں سمجھتے، یہ تیرے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، بیت اللہ پر حملے کے لیے آپ پہنچا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ساتھیوں سے کہا بیت اللہ کو خالی کرو، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اب دیکھنا دشمن کیا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابابیل کو بھیجا، ہر ایک میں چھوٹی چھوٹی کنکری تھی، ایک ایک پر گرتی جاتی، نیچے سے نکل جاتی۔ ابرہہ کا سارا لشکر تباہ ہوا۔ اب توجہ رکھنا جو بات کہنی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 50 یا 55 دن باقی تھے۔ ان کے آنے سے پہلے کسی چیز کا ظہور ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، آنے کے بعد کسی چیز کا ظہور ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لانے میں کچھ دن رہتے تھے، اللہ رب العزت نے ارہاس کا ظہور فرمایا، ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی، آپ نے سبحان اللہ نہیں فرمایا۔ آگے چلے، حضرت عمر بن عاص یہ فرماتے ہیں قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا عمر بن عبداللہ حمیری کہتا ہے وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا تأكل الغث والسمين ولا تترك لذي الجناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي يفطر القتل فيهم والخموشا۔ اچھا یہ بتاؤ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا قریش ایک مچھلی ہے سمندر میں جو باقی ساری مچھلیوں پر غالب آ جاتی ہے، باقی سارے جانوروں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح آخر الزمان ایک نبی اس قبیلے میں آئے گا جس کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا، اس لیے قریش کو قریش کہتے ہیں۔ آگے چلے، اب مسئلہ آ گیا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ یہ نکاح کے لیے رستے میں چلے، رستے میں ایک عورت پر گزر ہوا، اس عورت نے کہا عبداللہ میرے پاس آ جاؤ۔ عبداللہ کہنے لگے اما الحرام فالممات دونہ والحل الحل فاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحم الکریم ارزہ و دینہ۔ شریف آدمی اپنے نسب کی اپنی حفاظت کرتا ہے، تم مجھے گناہ کی طرف کیوں بلاتی ہو؟ وہ آگے چلے گئے، حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، 3 دن وہاں ٹھہرے، وہاں سے واپسی آئے، پھر فاطمہ بنت مرہ وہی عورت راستے میں ملی۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد کہنے لگے تم نے مجھے گناہ کی دعوت کیوں دی تھی؟ اس عورت کا جواب سننا، اس عورت نے کہا میں نے تمہارے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میں نے سوچا اس کی جگہ میرا وطن بن جائے، لیکن یہ میرے پیٹ میں نہیں آیا۔ حضرت آمنہ لے چکی ہیں، ان کا نصیب جان چکا ہے، اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں، میں گناہگار خاتون نہیں، میں شریف خاتون ہوں۔ میرا دل یہ تھا آقا مدنی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات سرور کونین سید الکائنات سید الکونین میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن آمنہ لے چکی ہے، اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں۔ امام الانبیاء کا نام رکھا، آپ کا نام احمد، ایک محمد ہے ایک احمد ہے۔ فتح الباری میں لکھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جس کی تعریف کی جائے اور کہی جائے۔ حضرت فتح الباری میں لکھتے ابن حجر اسقلانی وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وعلى محمد۔ فرش عرش والے کا نام محمود ہے، فرش والے کا نام محمد ہے۔ جہاں جہاں تذکرہ
محمود کا ہوگا وہی وہی تذکرہ محمد کا ہوگا. اذان میں رب کا تذکرہ مصطفیٰ کا تذکرہ, کلمے میں رب کا تذکرہ مصطفیٰ کا تذکرہ, اقامت میں رب کا تذکرہ پھر مصطفیٰ کا تذکرہ. ہر ایک جگہ پوری کائنات میں اذان ہوتی ہے. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جہاں اذان نہ ہو رہی ہو. 24 گھنٹے ایک جگہ ٹائم ختم ہوتا ہے اگلی جگہ داخل ہو جاتا ہے. پوری کائنات میں میرے رب کا نام بلند ہوتا ہے, ساتھ میرے آقا مدنی کا نام بھی بلند ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کی. حضرت حسان سے کہا, حسان جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت حسان کھڑے ہوئے فرمایا حجوت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزاء حجوت محمد برا تقیا رسول اللہ شیمت الوفاء فإن ابی ووالدتی لعرض محمد منکم وقاء. یہ بہت لمبے اشعار ہیں. بہرحال میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں, میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں. 23 سال تک اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال تک سیرت بیان کی ہے. آپ کو میں جگانا چاہتا ہوں تاجدار ختم نبوت, آپ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت, مکہ والے کی ختم نبوت, مدینہ والے کی ختم نبوت, صدیق کے سسر کی ختم نبوت, حسنین کے نانا کی ختم نبوت. مجھے ضرورت صحیح میں اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کروں اردو کے اندر, عربی اشعار کے اندر. مجھے ٹیم نے جواب دے دیا لیکن الحمدللہ ایسے علم رکھتا ہوں شاید کس طرز پہ آپ نے سیرت نہ سنی ہو. آپ اگر یہ کتاب دیکھیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی, بڑے بھائی, ان کی کتاب ہے, 400 صفحے ہیں. اللہ کی قسم کسی ایک جگہ بھی نقطہ نہیں, اردو میں کتاب ہے. یہ میرے اکابر کے عشق رسول ہے جو رگ رگ میں بسا ہوا تھا. آپ ایک لین بغیر نقطے کے نہیں لکھ سکتے, ایک لین دون کی بات ہے, 2 لینے بغیر نقطے کے نہیں لکھ سکتے. 5 صفحے نہیں, ایک صفحہ بغیر نقطے کے آپ کے لیے لکھنا مشکل ہے. چاہے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, چاہے آپ نے دنیا کی امریکہ سے بڑی اردو حاصل کی ہو. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی, کتاب کا نام ہادی عالم ہے, نام ولی ہے, لکھنے والے کے نام میں نقطہ نہیں, پوری کتاب میں نقطہ نہیں. رب جس نے رسول کو بھیجا اللہ اس کے نام میں نقطہ نہیں, جس کو بھیجا وہ محمد اس کے نام میں بھی نقطہ نہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یہ اللہ رب العزت آپ سب چیک کرے, پوری کتاب میں نقطہ نہیں. اللہ رب العزت نے ایسا عشق رسول ہمارے اکابرین کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. ربیع الاول کا یہ پیغام ہے, ہم ربیع الاول کا یہ پیغام ہے, ہم سب غلام ہیں. ہم سب بولے ہم کون ہیں؟ غلام ہیں. کس کے غلام ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے, زندگی کو بدلنا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, درد دل سے کہتا ہوں, آپ احمد پور شرقیہ میں دیکھیں, آپ لاہور اور پنجاب میں دیکھیں, سوات اور بنیل میں دیکھیں, کتنا عذاب آیا. اس منبر سے اتنی بڑی جگہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تنگی کی طرح پانی بہا کے لے آیا. میرے دوستو, کیا ربیع الاول آپ کے دل کی کایا نہیں پلٹتا؟ اب تک موبائل میں گھسے ہوئے ہیں, اب تک کوئی شعور نہیں. اتنے بڑے عذاب آ گئے اور زلزلے آ رہے, اللہ ہلا رہے, اللہ چکنا کر رہے ہیں, پھر بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نہ کوئی شعور آ رہا ہے, نہ کوئی زمین میں تبدیلی آ رہی ہے, نہ ہم یہ سوچ رہے پکی توبہ کر لے. اتنے عذاب مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے. مجھے بتائیں, گورنر ہاؤس یا کوئی بھی بڑا ہاؤس, اندر سود کا کام ہے, اندر غلط کام ہو رہے ہیں, اندر جھوٹ چل رہا ہے, اس کو بلیٹوں سے آپ سجا دیں, مجھے بتاؤ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ربیع الاول کا پیغام ہے, جھوٹ سے توبہ کرو, سود سے توبہ کرو, قرآن مجید سے جڑ جاؤ, 5 ٹائم کی نماز پڑھو, میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. یہ پیغام تھا. میں اور آپ 10 سے مس بھی نہیں ہو رہے کہ اللہ کے عذاب اتنی تیزی سے آ رہے ہیں. بنیر میں آ گئے, سوات میں آ گئے, پنجاب میں آ گئے. میرے بھائیوں پکی توبہ کرو, اللہ کی لاٹھی بہت تیز ہے.
اللہ مہلت دے رہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ بھائی سب توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب بھائی توبہ کرتے ہیں، سب کہیں بھائی اللہ میری توبہ، آئندہ کے لیے میں کسی بھی صورت میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، آئندہ کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، درود پاک پڑھوں گا۔ میں اسی شعر پر بات ختم کرتا ہوں، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد اللہ رب العزت ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے۔